بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور رانا گلزار طاہر صاحب کی طرف ہم چلتے ہیں. رانا گلزار طاہر صاحب, ابھی بھی کیا آپ سمجھتے ہیں, اور پہلے جو آپ کے الزامات تھے سلیکٹڈ الیکٹڈ, اور اب بھی آپ یہ سمجھتے ہیں جی ادارے خان صاحب کے ساتھ ہیں, اور آپ کی طرف سے بیان آتا ہے کہ جی اب پہلے غلطی کرنے والے اب نہیں کریں گے, تو کیا یہ کیا ہے سلسلہ؟ ہمارا موقف تو پہلے سے وہی تھا اور آج بھی وہی ہے, اور وہ چیز ثابت ہوئی جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب فرما رہے تھے کہ جی یہ سلیکٹڈ ہیں, اور انہوں نے اس بات کو تسلیم بھی کیا کہ ہم سلیکٹڈ ہیں, اور یہ ثابت بھی ہوا. اور پھر اس کے بعد خان صاحب نے جب نو کانفیڈنس آیا, اس کے بعد جو گفتگو شروع کی, آپ یہ دیکھیے کہ 7 مارچ کو ان کو خط ملتا ہے, 22 مارچ کو وہ امریکن کمپنی سے معاہدہ کرتے ہیں اپنی مہم چلانے کے لیے, پھر اس کے بعد وہ اسی کو برا کہتے ہیں, اسی کو اچھا کہتے ہیں, بہرحال چلتے رہے. آج یہ دیکھیے کہ انہوں نے خود اداروں کو برا کہا, اور پھر انہوں نے ہاتھ جوڑ جوڑ کر گزارش کی کہ جی ادارے ہمیں ایک بار لے کر آ جائیں, ہم پھر بہتر کام کریں گے. تو بات یہ ہے کہ چیز تو ثابت ہو رہی ہے. تو جن لوگوں نے ان پر اعتماد کیا, انہوں نے ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی, اور خان صاحب ڈیلیور کرنے میں ناکام رہے. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے دودھ اور شہد کی نہریں بہائی ہیں, یہ میں کبھی بھی نہیں کہوں گا. غلطیاں ہوئی ہوں گی, اور اسی غلطی کا خمیازہ پیپلز پارٹی بھگتے گی. اگر غلطی کر رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ غلطی کی گنجائش نہیں ہے. عوام پریشان حال ہے, خان صاحب ہوں, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں, آپ کا وزیر اعظم صاحب ہوں, کوئی شخص بھی ہو, قوم ان کو دیکھ رہی ہے. یہ قوم کے مائی باپ ہیں, ان کو اپنی قوم سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. آپ کی بات کا جو آپ کا جواب آیا ہے, جو میں یہ سمجھی ہوں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو لائے تھے جب واپس ان کو بھیجا گیا تو ان کے خلاف بیانات کا جو سلسلہ ہوا وہ اسی کی کڑی تھی. دیکھیں جی لائے تو وہ تھے, لیکن گئے وہ آئینی طریقے سے ہیں. دیکھیے گئے وہ آئینی طریقے سے ہیں کیونکہ آئینی نو کانفیڈنس آیا, اور وہ بالکل ایک آئینی پارلیمان کے ذریعے وہ گئے ہیں. فواد چودھری صاحب نے تو کہا ہے پریس کانفرنس میں کہ جی پی ڈی ایم پوری پپٹ بنی ہوئی ہے اس ادارے کی. دیکھیں جی, اگر آپ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ماشاءاللہ ریکارڈ دیکھیں, آپ کے پاس زیادہ ہے, ہمارے پاس نہیں ہے. اگر آپ شروع سے لے کے آج تک کے فواد خان صاحب ہوں, عمران خان صاحب ہوں, گل صاحب ہوں, جو لوگ بھی ہیں, اگر ان کی آپ بیانیاں اٹھا کر دیکھ لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ یہ سوال کریں گی نہیں, یہ سوال بنتا نہیں ہے. اگر آپ وہ ان کے بیانیاں اٹھا کر دیکھ لیں گی تو بات یہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو موجودہ ٹائم ہے, ٹھیک ہے غلطیاں پیپلز پارٹی نے کی, غلطی تحریک انصاف نے کی, غلطی نون لیگ نے کی, میں یہ سمجھتا ہوں یہ وقت محض آرائی کا نہیں ہے, یہ وقت ہے غریب عوام کی مدد کا. میں مولوی صاحب کی شیک ہینڈ کرتا ہوں, بیان اٹھا کے دیکھ لیں, مولوی صاحب کی اس بات کا شیک ہینڈ کرتا ہوں کہ جو انہوں نے اس وقت یہ بات کی ہے کہ جو صورتحال غریب کی جھگی کا ہے, اس کی جھگی صحیح کیسے ہوگی, غریب کے مویشی ان کو کیسے لوٹائے جائیں, ان کی مدد کیسے کی جائے. یہاں سوال سندھ کا نہیں ہے, پنجاب کا نہیں ہے, بلوچستان کا نہیں ہے, پورے پاکستان کا ہے, کیونکہ پورا پاکستان اس وقت پریشان حال ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جب یہ امن امان ہو جائے گا, حالات درست ہو جائیں گے, تو بالکل سیاست بھی کی جائے گی, ایک دوسرے کے اوپر بات بھی کی جائے گی. تو میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور محترم آصف علی زرداری صاحب کو میں ان سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے قوم کو یہ میسج دیا ہے کہ جی ہمیں اس وقت سیاست نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اختلافات اپنی جگہ ہمارے ہیں. سر یہاں پہ رک جائیں سر, میسج دینے کی بات نہیں, آپ تو پی ڈی ایم کا حصہ ہے, گورنمنٹ کا حصہ ہے, عمل کرنا ہے نا. تو اس میں پی ڈی ایم نہیں, میں اس میں نہیں, آپ تو گورنمنٹ میں ہیں, خان صاحب تھوڑی گورنمنٹ میں ہیں جو ہم اس پہ اختلاف کریں گے وہ کیا کریں گے. اور جہاں تک آپ نے پپٹ کی بات کی, اس کا جواب تو جی اس کو جو میں نے بات کی تھی آپ نے جواب دیا کہ ان سے پوچھا جائے, تو رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا ہے جو خود پپٹ کی طرح کرتا رہا ہے اس کو زیادہ پتا ہوتا ہے کہ پپٹ کس طرح سے کھیل رہا ہے. دیکھیں جی بہت اچھی بات کی, ہم سیاسی لوگ ہیں, ہمیں کوئی ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے جو کل ہمیں ہی میڈیا والے فوٹوجز نکال کر دکھائیں کہ جی آپ کل کیا کہہ رہے تھے اور آج کیا کہہ رہے ہیں. تو گفتگو کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے, اور ہمیں کوئی بھی ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے جس سے کسی کی بھی دل آزاری ہو, کوئی بھی شخص ہو. لیکن بیان دیکھیں, آج آپ کا ٹی وی ہے, اس کے ذریعے سے ہمیں لاکھوں لوگ سن رہے ہیں, تو ہمیں اپنی گفتگو پر احتیاط برتنی چاہیے, اور ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے جس سے عوام, میں سمجھتا ہوں پچھلے ایسے سیاسی لوگ تھے, آپ کے جملے کو آگے لے کے چلوں گی, اور عرفان جلانی صاحب سے آپ کے جملے کی بات کر رہی ہوں. میں گزارش کر رہا ہوں, کچھ پچھلے دنوں بھی میں ٹی وی دیکھ رہا تھا, بہت سارے لوگ ہیں کہ جو آج خان صاحب کو کچھ الفاظوں پر کہہ رہے تھے, تو وہ خود کل
ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ خود بھی یہ الفاظ کہہ رہے تھے. جب ان کو دکھایا گیا تو شرمندگی کا باعث ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں ہمیں ان چیزوں سے اس طرح برتنا چاہیے. اور پھر تو 2015 میں بھی کسی نے کچھ کہا تھا, وہ بھی بات سامنے آ جائے کہ میں بولنا نہیں چاہتی. میں سب کی بات کر رہا ہوں, میں تو اپنی بھی کر رہا ہوں, میں تو اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایسی گفتگو نہیں کرنی ہے. کل مجھے آپ فوٹو نکال کے دکھائیں جی آپ تو کل یہ کہہ رہے تھے, آج کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کی خدمت کیسے ہوگی, مدد کیسے ہوگی, اس چیز کو کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم مثال کے طور پہ پنڈارا باکس کھولیں گے تو اس میں آگے سے آگے دیکھو بات سے بات نکلتی ہے. میں پھر وہی بات کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ ہو چکا, میں بار بار آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں کہ اس کو دفن کیا جائے, نئی راہیں تلاش کرنی چاہیے, نئی دوستی کے رشتوں کو مضبوط کرنا چاہیے. ہمیں لوگوں کی عوام, دیکھیے عوام جو ہے ہماری طرف دیکھ رہی ہے, ان کی مدد کے طریقہ کار تلاش کرنے چاہیے کہ ہم بہتر انداز میں ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز بہتر ہے. ہم سیاسی لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ابھی میرے بھائی عرفان جیلانی صاحب ہیں, وہ کہہ رہے تھے, ٹھیک ہے ان کو ناراضگی گزری ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو سوچنا چاہیے, مجھے بھی سوچنا چاہیے. ہمیں ٹھیک ہے پیپلز پارٹی بالکل میرا شوق ہے, میں پیپلز پارٹی میں زندگی گزار دی, میں انشاءاللہ پیپلز پارٹی میں رہوں گا, کسی مفادات کے تحت نہیں رہوں گا. مجھے پروگرام کا وقت کم ہے, میں چاہتی ہوں عرفان جیلانی صاحب سے ایک ذرا ایک مکمل جواب لیں. گزارش ایک بات کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو ڈیلیور کرنا چاہیے, عوام کی خدمت کرنی چاہیے, جو کہ کر رہی ہے, بہتر انداز میں کرنا چاہیے. سر آمین کہہ دوں اس پہ, جی آمین کہوں اس پہ, بالکل آمین کرنی چاہیے, ان کو بہتر انداز میں کرنا چاہیے. اگر نہیں کریں گے تو عوام ان کو ریجیکٹ کر دے گی. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے سر, آمین. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. بہرحال عرفان جیلانی صاحب دو باتیں انہوں نے کہیں. ایک تو یہ کہا کہ نئے راستوں پہ چلنا چاہیے, نئی گفتگو کرنی چاہیے. تو پہلے اگر کوئی اختلافات ہوئے بھی ہیں تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی نئے طرف جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر ایک پوائنٹ کا آپ سے جواب چاہوں گی. انہوں نے کہا تھا کہ جو لوگ لائے تھے پھر ان کے خلاف ہی بیانات خان صاحب دینے لگے, اور ان بیانات کا تسلسل اب یہ ہے کہ وہ جوش روانی میں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں. کچھ کامنٹ کریں گے اس پہ؟ ہم بالکل اس پہ کامنٹ کروں گا, لیکن اس سے پہلے میں یہ کہوں گا, میں مولوی صاحب سے جو ہے ابھی یہ شیک ہینڈ کر رہے تھے رانا صاحب, کہ جی بالکل میں ان کی بات سے جو اتفاق کرتا ہوں کہ عوام کو یہ میسج جانا چاہیے. بھائی خالی میسج نہیں دینا ہے, عوام کی خدمت کرنی ہے. حکومت آپ کے پاس ہے, پیسے آپ کے پاس ہیں, فنڈز آپ کے پاس ہیں, امداد آپ کے پاس آ رہی ہے. لوگ ڈوب رہے ہیں, ڈوب کے مر رہے ہیں سندھ کے اندر. بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ عوام کا کام نہیں ہے کہ آپ کو ایک ایک روپیہ جمع کر کے دیں گے. آپ کو امداد آ رہی ہے, ملکی اور غیر ملکی دونوں ریلیف فنڈز میں آ رہے ہیں. ریلیف فنڈز آپ کو باقاعدہ دیے جا رہے ہیں وفاق کی طرف سے. برائے مہربانی, لوگ مر رہے ہیں سندھ کے اندر, ڈوب کے مر رہے ہیں بلکہ اب تو برائے مہربانی اس پر نظر ثانی کریں. خالی میسیجز سے یا خالی ان پیغامات سے کہ ایسا کرنا چاہیے, ایسا نہیں, ایسا کرنا چاہیے نہیں, ایسا کرنا ہے سرکار, عرض میں یہ کر رہا ہوں. تو ایک تو یہ بات ہے, کام ہو رہا ہے, آپ کی دیکھنے کی نظر کا پھیر ہے. سر ہم بھی اسی ملک میں رہتے ہیں, اسی شہر میں رہتے ہیں. آپ نے قسم اٹھائی ہے کہ آپ لوگوں نے تعمیری بات کرنی ہی نہیں ہے. سر نہیں ہے نا, نہیں تعمیر کریں گے تو کریں گے نا تعمیری بات. اب میں ان کی بات کا ایک اور جواب دے دیتا ہوں. کام ہو رہا ہے. اچھا, اب وہ آپ کی دوسری سوال کا جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں, جو لائے تھے والی بات صاحب وہ اس سوال کا جواب دے دیں یہ نا. جی میں عرض یہ کر دیتا ہوں. دیکھیں میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا, اب آپ نے سوال ایسا کر لیا ہے تو میں کہہ دیتا ہوں بھائی کہ تاریخ کا حصہ ہے. میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا کہ ایوب خان کو ڈیڈی کون کہا کرتا تھا. کیا جواب دے سکتے ہیں آپ اس سوال کا؟ مجھے آپ سے پوچھ رہا ہوں میڈم. آپ کو یہی نہیں پتا ڈیڈی کون کہتا تھا؟ ہلو سر آگے چلیں سر, آگے بات کریں. اچھا چلیں ٹھیک ہو گیا. تو یہ الزام تو ہم پہ لگانے والے ساتھ دے رہے ہیں عرفان جیلانی صاحب کا, ان کو بات کرنے دیں اپنی. سن تو لینا, دیکھیے میری بات سنیے. دوسری چیز, نہ تو عمران خان نے کبھی جو ہے کسی کی ہیڈ بجانے کا کہا ہے, کبھی بھی, ٹھیک ہے, نہ عمران خان نے کبھی کوئی جملہ نکال دیں جو کہا کھڈے لائن. یہ ابھی درس دے رہے تھے مجھے زبان کا, یہ درس دے رہے تھے کہ لوگوں کو ہم نے پتہ نہیں کیا کیا سکھا دیا ہے. تو پہلے بھائی وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے گربان میں بندے کو خود جھانکنا چاہیے. واہ واہ, مبارک ہو آپ کو, آپ کو مبارکباد. تو جواب دینے تھے وہ. سر ابھی تو دیا ہے, نہیں وہ کہہ رہے کبھی نہیں کیا, ابھی تو مفصل جواب میڈیا یہ بھی نہیں دیکھ رہا تو پھر بتائیے سر مفصل جواب. نہیں غلط بات, بالکل غلط بات ہے. دیکھیے میں آپ کو, عمران خان صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے سب سے پہلے ملک سے, میرے سے بھی زیادہ ضروری ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے, فوج ہے. سبحان اللہ, ٹھیک ہے, یہ اسٹیٹمنٹ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے عمران خان صاحب کا. یہ واحد لیڈر ہے جس نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ مجھ سے زیادہ ضروری جو ہے وہ اس ملک کی فوج ہے. دوسری چیز وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ ایک سازش ہو رہی ہے عوام کو
جو ہے وہ متنفر کرنے کی اداروں سے. یہ باقاعدہ ایک سازش ہو رہی ہے. انہوں نے تو اپنے لوگوں کو انسٹرکشنز دیے ہیں کہ کوئی بھی اداروں کے خلاف بات نہیں. آج بھی اپنی تقریر میں جو ہری پور کی جو تقریر تھی اس میں اپنی پوری ٹیم کو, پوری سوشل میڈیا کو, خاص طور پہ تحریک انصاف کے ورکرز کو یہ کہا ہے کہ کوئی بھی اپنے اداروں کے خلاف کوئی بات نہ کرے, یہ ہمارے اپنے ادارے ہیں. سر پھر تو کہنا چاہیے کہ بڑی دیر کی مہربان آتے خدا کا نہیں جی, پہلے دن سے عمران خان کا درد ہے. دیکھیے جو آفیشل لوگ جتنے بھی ہیں, آپ کسی کے بھی اوپر کوئی ایسا الزام لگا ہی نہیں سکتے. دیکھیں میں خود بھی آپ کو بتا دوں, ہماری پارٹی میں جتنے بھی لوگ ہیں کسی نے کوئی ایسی بات نہ کی ہے. یہ ایک سازش کے تحت باقاعدہ یہ بیانیہ پھیلایا جا رہا ہے. اس طرح کا ملک میں ماحول بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان کا کوئی تصادم کرایا جائے اداروں کے ساتھ. عمران خان کا کوئی اداروں کے ساتھ تصادم کرایا جائے. رانا صاحب میں آپ کی باری میں بالکل نہیں بولا. میں چاہتی ہوں عرفان جیلانی صاحب بات کریں. دیکھیں میں آپ کی باری میں بالکل نہیں بولا تھا. رانا صاحب بالکل خاموشی سے میں نے آپ کی بات سنی تھی. کہیے سر, کہیے گزارش کریے. تو میں عرض یہ کرتا ہوں کہ دیکھیں عمران خان صاحب پہلے بھی بار یہ بتا چکے ہیں کہ ایک سازش جو ہے رچی گئی ہے پی ڈی ایم کی جانب سے کہ اداروں کا اور عوام کا اور تحریک انصاف کا تصادم کرایا جائے. ان لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرایا جائے اور میاں صاحب بیٹھ کے وہاں پائے کھانے کے چکر میں مزے سے, اور یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آپس میں اداروں سے ادھر ادھر سے لڑائی ہو جائے. انشاءاللہ تعالی یہ سازش اس کی تقریباً ناکام ہو چکی ہے اور اس میں یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. کیونکہ دیکھیں ہمارے ادارے اور ہمارے اداروں کے لیے ہماری آج بھی جان حاضر ہے, ہماری پہلے بھی جان حاضر تھی, ہماری جان ہمیشہ حاضر رہے گی. سوال میں چاہتے ہوئے آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں سر, ایک چھوٹا سا سوال. ایک صحافت کی طالب علم ہوں میں, مجھے بتائیے باقی وہ اختلافات جو کروانا چاہتے تھے وہ معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, لیکن پھر آپ کی پارٹی کی طرف سے کوئی ایسی بات آ جاتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اور کوئی نہیں کر رہا, یا آپ ہی جو ہے جلتی میں تیل ڈال رہے ہوتے ہیں. اچھا, اب قانون کے طالب علم کے حیثیت سے میں بھی آپ کو جواب دے دیتا ہوں. یہ جناب والا ابھی کل ہی رپورٹ آئی ہے جس میں وہ ایک ادارے کے خلاف جو ہے کوئی پارٹی ملوث نہیں ہے, اور اس طرح کی رپورٹ ہم سب کے سامنے ہے. آپ کے میڈیا چینل ہی چلا رہے ہیں وہ رپورٹ کہ اس کو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کلیئر کر دیا گیا ہے کہ اس میں لوگوں کا انڈیویجول کوئی فیل ہو سکتا ہے لیکن کوئی بھی سیاسی جماعت شامل نہیں ہے. حالانکہ فواد چودھری کے بقول وہ تو کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ مریم نواز کا جو میڈیا اسٹریٹجک سیل ہے وہ باقاعدہ یہ ساری چیزیں کر رہا تھا. بہرحال اب ایک رپورٹ آ گئی ہے, ہم نے اس کو تسلیم کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا سوال تو پھر بنتا ہی نہیں ہے. اچھا سر, سوال نہیں بنتا لیکن وہ لفظ بھی نہیں بنتے جو مجبوراً جو ہے وہ پیمرا کو یہ کہنا پڑا کہ جی تقریر جو ہے وہ لائیو نہ دکھائی جائے. وہ کیوں کیا پیمرا نے پھر؟ جی اب سن لیں جی, دیکھیں پیمرا کا جو مظالم ہے وہ جو آپ کہتے ہیں نا آوازوں پہ قدغن لگا کر سمجھتے ہیں کہ یہ آوازیں بند کر دیں گے عوام کی, تو دیکھیں اس میں اگر چلیں جی شہباز گل نے کوئی غلط بات کر بھی دی تھی, اس میں اس ٹیلی ویژن نہیں سر, میں تو ابھی شہباز گل کو میں نے ڈسکس ہی نہیں کیا, کل کر لیا تھا میں خان صاحب کی تقریر پہ اسی ایشو پہ تو بند کیا ہے نا. آپ دیکھیں نا اس کا ایک انٹرویو لے کر وہ بند کیا ہے, تو میں اس پہ بات کر رہا ہوں. دیکھیں شہباز گل نے جو کچھ بھی کیا وہ بات کی بات ہے, اس پہ بات ہم بعد میں کر لیتے ہیں, لیکن سب سے پہلے یہ کہ جس چینل نے اس کو نشر کیا اس میں اس کا کیا قصور ہے. چلے عرفان جیلانی صاحب بہت شکریہ آپ کا. ندیم باقی مولوی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, لیکن میں ایک بات ہے کہ مجھے جواب ابھی بھی آپ کی طرف سے نہیں ملا جو جواب میں آپ سے چاہتی تھی. ندیم باقی مولوی صاحب لاسٹ کامنٹ کیجیے گا, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ایک شعر کہوں گا جی سر. اپنا درد سمجھنے والے شہر کے اندر کتنے ہیں, ویرانی خود کہہ رہی ہے بستی میں گھر کتنے. ہو گیا سر. تو بات یہی ہے کہ اگر اپنا درد سمجھنے والے آپ کو مل جائیں گے نا, آپ کو نظر آ جائیں گے نا, تو یہ حالات نہیں ہوں گے. سر میرا تو خیال تھا کہ آپ اس پہ کامنٹ کرتے جو کہ یہ بات ہو رہی تھی کہ اگر کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے تو پھر تقریر پہ پابندیاں کیوں لگتی ہیں. سر لاسٹ کامنٹ کیجیے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ جو خان صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, کل بھی میں نے کہا نا, میں میرے بھائی کو اپنے کہہ رہا تھا سر لڑنے والی بات مت کیجیے گا. میں تو ابھی کل بھی کہہ رہا تھا اسٹیج پہ کھڑے ہو کر وہ ایک جج کو کیا کہہ رہے تھے, آئی جی ڈی آئی جیز کو کیا کہہ رہے تھے. کیا خان صاحب کو یہ باتیں شانہ شان بنتی ہیں؟ وہ نیشنل لیڈر ہیں, تو کیا وہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اسٹیبلشمنٹ سے لڑنا نہیں چاہتے, تو وہ اسٹیبلشمنٹ سے تو گزارش کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک موقع اور دے دیجیے. تو دیکھیے عوام جب آپ کے ساتھ ہے تو عوام پہ تکیہ کریں, اسٹیبلشمنٹ پہ تکیہ نہ کریں, اور اداروں کو برا بھلا نہ کہیں, اداروں کو اپنا کام کرنے دیں. کیونکہ آپ کی پارٹی کا نام ہے تحریک انصاف, تو آپ انصاف کی بات کریں. آپ انصاف کی بات نہیں کر رہے, اور آپ کہتے جی عوام آپ کے ساتھ ہے, تو آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے. آپ کو یہ عوام کی خدمت پر توجہ دینی چاہیے. آپ کہتے ہیں حکومت ہمارے پاس ہے, بالکل حکومت ہمارے پاس ہے. تو پنجاب آپ کے پاس ہے, خیبر پختونخوا آپ کے پاس ہے, اور آپ ماشاءاللہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سب سے بڑی پارٹی ہیں. تو آپ کو عوام کے دکھ درد میں برابر کھڑا ہونا چاہیے. اس وقت کھڑا ہونے کی ضرورت ہے. اس وقت بیان بازی
किसी भी लीडर को बयानबाजी की जरूरत नहीं है। आप एक कौम बने और पहल करें। चले खान साहब ही पहल कर ले, दूसरों को छोड़े। आप देखिए इंशाल्लाह कामयाबी होगी और आने वाला वक्त है इलेक्शन में जिसको आवाम वोट देगी वो वज़ीर आज़म होगा। इसमें बहरहाल कोई इक़्तिदार आप की 3 साल एक 7 महीने जंग में है जिसमें फिलहाल पाकिस्तान की आवाम पिस रही है। मौका इस वक्त तमाम जमातों के मिल के बैठने का है, लेकिन कोई भी अपनी अना पे सौदा करने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि तमाम इख्तलाफात को भुला के मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए काम किया जाए। मुल्क में सैलाब ज़दगान की जिस हद तक मदद की जा सकती है वो मदद की जाए। मैं अपने पाकिस्तान के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान की हिफाजत करे और हमें ऐसे हुक्मरानों से नवाजे जो वाकई मेरे मुल्क के साथ मुखलिस हों। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।